جی دوستو، دمشق کے حالات اب کچھ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ صدر بشار الاسد تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں سیریا۔ اب کہاں گئے ہیں؟ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید ان کا جو جہاز جس پہ وہ گئے نکلے وہ کہیں کریش ہو گیا ہے، لیکن یہ مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جو تارتوس کا نیول بیس ہے رشیا کا، وہاں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ رشیا ہی جا رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ کنفرم نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی تک دمشق یا شام کی اوور آل جو صورتحال ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ لیکن الجولانی جو ہیں وہ بہرحال لگتا یہی ہے کہ شام کا جو بھی انٹرم سیٹ اپ شروع میں آئے گا اس کا انتظام وہی سنبھالیں گے۔ اب ایک تو شام سیریا بہت اس مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا ملک، سلطنت عثمانیہ کا آغاز یہیں سے ہوا، اور بغداد اور شام کی ایک خاص، دمشق کی ایک خاص، بلکہ شام کی ایک خاص اہمیت ہے مسلم دنیا میں۔ اور ہماری خواہش تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ شام مستحکم ہو اور ایک اہم رول ادا کرے۔ اب شام میں جو صورتحال ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کا رجحان کیسے ہوگا، فلسطین کے معاملے میں وہ کس طرح چیزوں کو دیکھیں گے، حماس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہوگا۔ تو اوور آل ابھی یہ باتیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ روس کے بارے میں نہیں کہتا، روس کا نیول بیس تو تھا، لیکن بھارت ایران کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ایران کا اس علاقے میں اثر و رسوخ کافی تھا۔ جو پراکسیز تھیں خاص طور پہ حزب اللہ، حماس، پھر حوتیز یمن میں، اس کے بعد شام میں، عراق بھی ان کا اثر و رسوخ کافی ہے۔ تو ایران کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ لیکن میں اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز بھی سمجھتا ہوں۔ اگر یہ ایران کو محسوس ہو جائے کہ اب یہاں پہ انفلوئنس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک فلسطین کی جد و جہد کا تعلق ہے وہ الگ معاملہ، اس پہ کبھی انشاءاللہ پھر کبھی بحث کریں گے۔ لیکن ایران کو اب یہ ہے کہ اس کو اپنا جو اندر کے معاملات ہیں، اس کی اپنی اکانومی ہے، اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، اپنے سسٹمز کو اندر بہتر بنانا ہے، کیونکہ وہاں بھی اب اگلی کوشش یہی ہوگی اسرائیل کی اور امریکہ کی اور باقی بھی مغربی دنیا کی، کہ کس طریقے سے ایران کے اندر سے رجیم چینج کی جائے، کیونکہ یہ معاملہ اب کوشش تو یہی ہے، اور یہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ معاملہ شام تک رکے گا نہیں۔ لیکن اب یہ سیریا میں یہ ہے کہ ریفیوجیز جو ترکیے میں تھے وہ واپس آ رہے ہیں، تو ترکیے کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے۔ اب ری بلڈنگ اور ریکنسٹرکشن میں ترکیے کس حد تک مدد کرتا ہے یا باقی عرب ممالک کس حد تک مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے کہ سیریا کو مستحکم کریں رادر دین کہ یہاں پہ مزید پرابلمز کریٹ ہوں۔ تو لیکن سوال وہی آ جاتا ہے ایونچولی کہ جو میرے حساب سے ایران کی جو صورتحال ہے وہ خاص طور پہ مجھے وری کر رہی ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایران بھی کسی ایسی صورتحال کا اس کو سامنا ہو جس سے ایران ویک ہو، کیونکہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ایران کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیے نا، دنیا اسد، بشار الاسد جو تھے، اگر وہ صحیح حکمت سے کام لیتے تو شاید آج یہ جو واقعہ ہوا یہ نہ ہوتا۔ لیکن مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا۔ بشار الاسد کم از کم چھوڑ کے چلے گئے، جہاں بھی گئے اب دیکھتے ہیں وہ کہاں گئے ہیں، لیکن کم از کم وہ اس طرح بلڈ شیڈ نہیں ہوا، بڑا پیسفلی۔ جو سیرین آرمی بھی تھی اس نے بھی ریٹریٹ کیا، تو یہ بالکل افغانستان والا ہی معاملہ ہے۔ طالبان بھی ایک بلڈ لیس کو کے ذریعے ہی وہاں پہ پہنچا کابل میں۔ اب یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ دنیا کس طرح نئی حکومت کو لیتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ النصرہ فرنٹ کے ہی لوگ تھے، یہ جو الجولانی ہیں، ابن محمد الجولانی، تو یہ پہلے انہی کے ساتھ تھے۔ النصرہ فرنٹ جو کہ یو این کی ٹیررسٹ لسٹ میں ہے، امریکہ کی ٹیررسٹ لسٹ میں بھی ہے،
اب یہ جب حکومت سنبھالیں گے تو ان کا آیا کس طرح ان کو لیں گے؟ اسرائیل ابھی خوش تو ہو رہا ہوگا، لیکن کیا یہ، کیونکہ اسرائیل بہرحال ان کی سپورٹ تو تھی امریکہ اور ان کو، تاکہ ڈیسٹیبلائز کر سکیں اسد بشار الاسد کی حکومت کو، تو یہ انڈائریکٹلی سپورٹ تو ان کو کرتے رہے ہیں سارے یہ لوگ، ایون القاعدہ اور آئی ایس ایس کو بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کیا آیا سیکیورٹی کونسل کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا رشیا کا کیا معاملہ ہوگا، کس طرح ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو ابھی ایک دو دن لگیں گے میرے خیال میں اس سچویشن کو ذرا واضح ہونے میں، اور خاص طور پہ امریکہ کا دیکھنا ہے کہ اس کا، پھر ٹرمپ صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ کس طرح ابراہیم اکارڈس کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ جو عرب دنیا ہے یہ کتنے پریشر میں آتی ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتا ہے، تو تمام وہ ایشوز ہیں۔ ایک تو ریجنل جو معاملات ہیں، اس کے بعد گلوبل لیول پہ صورتحال، چائنا کا کیا، گو کہ چائنا کے تو ہم جانتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے محتاط طریقے سے ری ایکٹ کرتے ہیں چیزوں پہ، اس میں بھی وہ بڑے محتاط طریقے سے ری ایکٹ کریں گے۔ اور پھر لیبنان میں، خاص طور پہ لیبنان میں ڈائنامکس تبدیل ہوں گے، کیونکہ حزب اللہ کا جو وہاں کی سیاسی منظرنامے پہ ان کا اثر و رسوخ تھا، اس میں ایک بہت بڑی وجہ ایران اور سیریا بھی تھی۔ اب سیریا کا چونکہ اثر و رسوخ یہاں پہ کم ہو گیا ہے، کم ہوگا، تو اس وجہ سے اب حزب اللہ کا آگے سیاسی مستقبل کیا ہے؟ ایک تو عسکری معاملات ہیں، لیکن اب سیاسی معاملات میں کتنا، کیونکہ کچھ لیبنان میں بھی جو کچھ خوشیاں منائی گئیں اسد صاحب کے جانے سے، تو اب لیبنان کی صورتحال کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ لیبنان بھی بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اس خطے میں، اور کیونکہ اس کا غزہ وغیرہ کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ بارڈر وہ بھی شیئر کرتے ہیں، تو ایک مشکل سی سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ مشکل بھی ہے، اور اس سے ای بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتا ہے اگر مسلمان دنیا اس کو صحیح طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے اور ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں، رادر دین کہ بڑی طاقتوں کے رحم و کرم پہ ساری سچویشن کو چھوڑ دیں۔ تو ایک انٹرسٹنگ، ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے سیریا کے حوالے سے، اور عراق اور سیریا کے معاملات کس طرح چلیں گے، کیونکہ پہلے تو اسد صاحب بشار الاسد کے ہوتے ہوئے تو عراق سے تعلقات بڑے اچھے تھے، لیکن اب چونکہ یہاں بھی سنی حکومت آ گئی ہے تو وہ بھی چونکہ عراق اور ایران ایک ساتھ ایک الائز ہیں ایک لحاظ سے، تو بڑا ان کے درمیان بھی تعلقات کو دیکھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے، اور کس طرح یہ معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ پچھلے ہفتے ایران سیریا کے فارن منسٹر عراق گئے تھے ان سے ہیلپ مانگنے کے لیے، لیکن عراق نے کہہ دیا کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ سو ایک بہت اہم تبدیلی ہے، تو وی ول واچ اٹ کیئرفلی، اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ اللہ حافظ۔